الحمدللہ اب وہ گھڑی آ گئی کہ شہزاد غوث اعظم حضرت علامہ مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ مدد اللہ العلی کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے۔ الحمدللہ رب کے فضل سے پوری دنیا انہیں جانتی ہے۔ الحمدللہ اب ان کا نورانی و عرفانی خطاب انشاءاللہ ہم سب سنیں گے۔ تمام لوگ توجہ کے ساتھ میں حضرت کی تقریر کو سماعت فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، تنظیم فیضان غوث اعظم سید امین القادری صاحب قبلہ، عرس سرکار تاج الاولیاء، عرس سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو و خدا بگنو خدا دا مدد۔ بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ را تو پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں، سارے خواتین و حضرات میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں۔ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ آج کی یہ محفل دو نسبتوں کو لے کر جمع ہے۔ ایک تو قدوۃ الکبریٰ تارک السلطنت غوث العالم حضور سیدی سندی مرشدی آقائی و مولائی سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، اور اس مبارک شہر کے عظیم بزرگ حضرت سیدی سندی مرشدی
حضور تاج الاولیاء بابا تاج الدین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے عرس سراپا قدس کے موقع پر انجمن فیضان تنظیم فیضان غوث اعظم کے زیر اہتمام آج اصلاح معاشرہ کے حوالے سے خواتین کے لیے خصوصی طور پر محفل منعقد ہے۔ برادر ذی وقار عزت صوفی اسلم صاحب نے مجھے جن عناوین کے حوالے سے پابند کیا ہے، اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی آیات تلاوت کی۔ اللہ پاک اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب میری ماؤں اور بہنوں کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے سال بھی بیان ہوا تھا، مجھے نہیں یاد ہے کہ عنوان کیا تھا، لیکن آج کا عنوان اصلاح معاشرہ میں خواتین کا کردار، اس عنوان پر گفتگو ہے۔ سب سے پہلی بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عورتوں کے بغیر نہ معاشرہ بگڑ سکتا ہے نہ معاشرہ سنور سکتا ہے۔ اگر معاشرہ سنورتا ہے تو بھی اس میں عورت کا کردار ہے، اور اگر معاشرہ بگڑتا ہے تو بھی اس میں عورت کا کردار ہے۔ اگر کسی معاشرے کو عروج پر کسی نے لے گیا ہے تو اسے عورت کہتے ہیں، اور اگر کسی معاشرے کو کسی نے زوال کے گڑھے میں ڈھکیلا ہے تو بھی اس کو عورت کہتے ہیں۔ مرد کا کردار صرف 10% ہے معاشرے میں، عورت کا کردار 90% ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں قافلہ مرد کے بغیر تو چلتا ہے مگر عورت کے بغیر قافلہ چلتا نظر نہیں آتا۔ اس کی بہترین مثال اگر میں دوں تو صرف 2 باتیں دے سکتا ہوں۔ اللہ نے نبی کو بغیر باپ کے تو پیدا کیا لیکن بغیر ماں کے پیدا نہیں کیا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے کنواری پوتر عظیم مریم سے سر جناب بطول سے پیدا ہوئے، اور حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ جنم دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ کسی مرد نے ان کو دیکھا نہیں، کسی مرد نے ان کو چھوا نہیں، کسی مرد نے ان کے قریب آنے کی جسارت نہیں کی، لیکن بغیر باپ کی کنواری مریم نے بیٹے کو جنم دیا۔ پتہ چلا کہ کاروان عیسیٰ علیہ السلام زندگی کا باپ کے بغیر تو چلتا ہے، یعنی مرد کے بغیر تو چلتا ہے، لیکن عورت کا کردار وہاں بھی نظر آتا ہے۔ اور دوسرا عظیم قافلہ، اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں کہ جب قافلہ مدینہ منورہ سے چلا تھا تو سارے مرد ساتھ تھے، لیکن کربلا میں امام حسین کا امتحان جب مکمل ہو گیا اب کوئی مرد ساتھ نہ رہا۔ مرد اس معنی میں کہ اللہ اکبر بڑی عمر کا مرد کوئی ساتھ نہ رہا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، لیکن اللہ اکبر اس قافلے کو مکمل تقدس کے ساتھ، مکمل طہارت کے ساتھ، مکمل پرہیزگاری کے ساتھ، ایک ایک خاتون کی عزت اور آبرو کے تحفظ کے ساتھ، حتیٰ کہ امامت، سیادت اور قیادت کے تحفظ کے ساتھ اگر مدینہ منورہ کو صحیح سلامت پوری قیادت کا حق ادا کرتے ہوئے کوئی قافلہ پہنچاتا نظر آتا ہے تو وہ ایک عورت ہے، اور اسے دنیا سیدہ زینب کبریٰ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس سے پتہ چلا عورت کتنی اہم ہے، عورت کتنی مقدس ہے، عورت کا تقدس کیا ہے۔ عورت نے جہاد نہیں کیا ہے، عورت نے جنگیں نہیں کی ہے، عورت نے اللہ اکبر انقلاب پیدا نہیں کیا ہے، مگر ہر مجاہد اللہ اکبر، وہ کربلا کے مجاہد سے لے کر صلاح الدین ایوبی تک اور ایوبی سے لے کر فضل خیر آبادی تک جتنے مجاہدین ہیں سب کی تربیت کرنے والی عورت ہے، جتنے انقلابی ہیں سب کی تربیت کرنے والی عورت ہے۔ عورت سنور جائے پورا معاشرہ سنورتا ہے، عورت بگڑ جائے پورا معاشرہ بگڑتا ہے۔ ایک عورت 4 مردوں کو جنت میں لے جا سکتی ہے اور ایک عورت 4 مردوں کو جہنمی بنا سکتی ہے۔ 4 مرد کون ہے؟ ایک عورت سے 4 مردوں کے رشتے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اس کا باپ ہے، نمبر 2 اس کا بھائی ہے، نمبر 3 اس کا شوہر ہے، نمبر 4 اس کا بیٹا ہے۔ یعنی ایک عورت اگر نیک ہو جائے تو اللہ اکبر 4 مرد کی عزتوں کو 4 چاند لگتے نظر آتے ہیں۔ دنیا میں 4 چاند پیدا نہیں ہوئے، لیکن یہ 4 چاند کی نسبت کہاں سے ملتی ہے؟ مثال کے طور پر آئیے میں ایک عورت کو پیش کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد
میں آپ کے سامنے جو ہے وہ 4 مردوں کا تصور پیش کرتا ہوں۔ ایک خاتون ہے جسے دنیا سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، راقیہ، ساجدہ، نقیہ، تقیہ، زکیہ، ام ابیہا سیدہ فاطمہ بنت محمد کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ اکبر، ان کے بابا سید الانبیاء ہیں، باپ کی عظمت کو بھی 4 چاند لگ رہے ہیں۔ شوہر صلی اللہ اکبر سید الاولیاء ہیں، ان کی عظمت کو بھی 4 چاند لگ رہے ہیں، اور بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان کی عظمت کو بھی 4 چاند لگ رہے ہیں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آج ہمارا معاشرہ اگر تنزل کا شکار ہے، ہمارا معاشرہ اگر بربادی کا شکار ہے، ہمارا معاشرہ اگر جرائم کا شکار ہے، اس معاشرے کے اندر اگر نشیڑی پیدا ہو رہے ہیں، چرسی پیدا ہو رہے ہیں، اللہ اکبر، بھنگ پینے والے، چرس پینے والے، گانجا پینے والے، شراب پینے والے، جوا کھیلنے والے، زنا کرنے والے، عورتوں سے بدکاری کرنے والے، چوری کرنے والے، ڈکیتی کرنے والے اگر اس معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں تو اس میں سب سے بڑا کردار عورتوں کا ہے کہ عورتوں نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی۔ ایک ماں اپنے بچے کو اللہ کا ولی بھی بنا سکتی ہے، ایک ماں اپنے بچے کو چور اور ڈاکو بھی بنا سکتی ہے۔ جس ماں کے سینے میں اللہ کا خوف نہ ہوگا، جس ماں کے سینے میں اللہ کی خشیت نہ ہوگی، جس ماں کے سینے میں عشق مصطفیٰ نہ ہوگا، وہ ماں اپنے بچے کے دل میں کیا ڈر پیدا کر سکے گی؟ اپنے بچے کے سینے میں عشق مصطفیٰ کیا پیدا کر سکے گی؟ اپنے بچے کے سینے میں خشیت ربانی کیا پیدا کر سکے گی؟ مجھے بتاؤ، آج کی مائیں نہ کلمہ پڑھنا جانتی ہے، نہ دین جانتی ہے، نہ دھرم جانتی ہے، نہ مذہب جانتی ہے، نہ مسلک جانتی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر اس کو صحیح کلمہ پڑھنا نہیں آتا تو وہ اپنے بچے کو کیا کلمہ پڑھائے گی؟ مائیں تو وہ تھی جس نے فرید الدین گنج شکر کو مقام قطبیت تک پہنچایا، مائیں تو وہ تھی جس نے صابر علاء الدین کلیری کو مخدومیت کے مقام تک پہنچایا، مائیں تو وہ تھی جس نے اشرف سمنا کو تارک السلطنت کے مرتبے تک پہنچایا۔ اللہ اکبر، یہ مقدس مائیں ہوا کرتی ہے۔ آج ماؤں کا کردار بد سے بدترین ہوتا جا رہا ہے۔ میں آپ کو کوسنے تو نہیں آیا، آپ کو بددعا دینے تو نہیں آیا، لیکن میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، اے جرائم پیشہ ماؤں، اے گناہوں کے دلدل میں ڈوبی ہوئی ماؤں، اللہ اکبر، دین سے دور رہ کر زندگی گزارنے والی ماؤں، زیورات سے محبت کر کے خدا کو بھولنے والی ماؤں، لباس میں ڈوب کر خدا کو بھولنے والی ماؤں، فیشن میں ڈوب کر اللہ اور رسول کو فراموش کر دینے والی ماؤں، سن لو اور اچھی طرح سے سن لو، اللہ اکبر، یہ دنیا ہے دنیا، یہ دنیا نے کس کے ساتھ وفا کیا؟ جو میرے اور آپ کے ساتھ وفا کرے گی۔ دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان، سب فنا ہو جائیں گے، کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ ایک مقام پر قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ اکبر، سب نے ختم ہونا ہے، کسی نے جلدی جانا ہے، کسی نے دیر سے جانا ہے، کسی نے آج جانا ہے، کسی نے کل جانا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، تمہیں پتا ہے دنیا کے اندر جو کرو گے، میرے آقا فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کھیتی میں جو بو گے وہی کاٹو گے۔ جو کچھ کر رہی ہو، راتوں کو کیا کرتی ہو اللہ دیکھ رہا ہے، صبح کو کیا کرتی ہو اللہ دیکھ رہا ہے، کس سے باتیں کرتی ہو اللہ دیکھ رہا ہے، کیا باتیں کرتی ہو اللہ دیکھ رہا ہے، دل میں کیا چل رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، دماغ میں کیا چل رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ خود ہی کہتا ہے علیم بذات الصدور ہوں، یعنی کہ تمہارے دل و دماغ کے اندر جو کچھ چلتا ہے اس کو جاننے والا ہوں۔ خود ہی کہتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، میں تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہوں۔ خود ہی کہتا ہے اللہ اکبر ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ میں تمہارے پل پل کی خبر رکھتا ہوں۔ کوئی خبر رکھے نہ رکھے، تمہارا شوہر تمہاری خبر رکھے نہ رکھے، تمہارا باپ تمہاری خبر رکھے نہ رکھے، تمہارا معاشرہ تمہاری خبر رکھے نہ رکھے، میرا اللہ فرماتا ہے کائنات کو
پیدا کرنے والا خالق و مالک، جو آنکھوں کے بغیر دیکھتا ہے، جو کانوں کے بغیر سنتا ہے، جو زبان کے بغیر بولتا ہے، وہ اللہ جو اپنی شان خود بیان کرتا ہے، انہو ہو، وہ صرف وہ ہے، اس کی طرح کوئی نہیں ہے، لا ضد لہو لا مثل لہو ولا مثال لہو، نہ اس کی کوئی ضد ہے، نہ اس کے کوئی برابری ہے، نہ اس کا کوئی تصور ہے، نہ اس کا کوئی تخیل ہے، انہو ہو، وہ صرف وہ ہے، اللہ اکبر، اس کی شان بڑی اعلیٰ ہے۔ فرماتا ان اللہ خبیر بما تعملون، وہ تمہارے پل پل کی خبر رکھتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، پل پل کی خبر رکھ رہا ہے۔ اور وہی ارشاد فرماتا ہے ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، بے شک تم جو کچھ بھی کرتوت کر رہے ہو اس کا عذاب واقع ہو کے رہے گا، اور جب وہ عذاب دینے پر آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گی۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر آپ کے دل و دماغ میں یہ تصور ہے کہ مجھے تو فلاں بابا بچا لیں گے، فلاں بزرگ بچا لیں گے، فلاں بزرگ، میں کچھ کروں مجھے فلاں بزرگ سارے بزرگوں کو ہم مانتے ہیں، ان کی عظمت سر آنکھوں پہ، اور ان میں بچانے کی طاقت ہے، یہ بھی ہے، لیکن ایک بات عرض کروں، اللہ اگر عذاب دینا چاہیں اور اللہ ان بزرگ کو کہے کہ تم نے اب اس معاملے میں نہ پڑھنا، تو پھر وہ بزرگ تمہارے معاملے میں نہیں پڑھیں گے، وہ تمہیں نہیں بچائیں گے۔ وجہ میں آپ کو بتاؤں، جب نوح علیہ السلام کی بیوی پر اللہ نے عذاب ڈالا تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو کہا آپ نہیں بچانا، تو نوح علیہ السلام نے اپنی بیوی کو نہیں بچایا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی پہ اللہ نے عذاب نازل کیا تو اللہ نے لوط علیہ السلام سے کہا آپ اپنی بیوی کو نہیں بچانا، تو لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی کو نہیں بچایا۔ اب بتاؤ ولی کا مرتبہ بڑا ہے یا نبی کا مرتبہ بڑا ہے؟ جب نبی کو اللہ منع کر دے کہ اس معاملے میں آپ نے مداخلت نہیں کرنا، آپ مجھے بتائیں، تو نوح علیہ السلام جیسا اولو العزم پیغمبر ان کی بیوی عذاب کا شکار ہوتی ہے، لوط علیہ السلام جیسا عظیم پیغمبر ان کی بیوی عذاب کا شکار ہوتی ہے۔ بلکہ آپ کو حیرت ہوگی اگر آپ نے قرآن پڑھا ہے تو میں آپ کو بتا دوں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسی ہستی جب اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میرے خلیل تو میرا بڑا پیارا ہے مگر تو نے ان کے لیے دعا نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے میری بہنوں، ہم جو شفاعت کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ بے اذن اللہ رکھتے ہیں، یعنی اللہ جس کو اذن دے گا، جس کے لیے اذن دے گا، بس وہی اس میں معاملے میں جو وہ مداخلت کر سکتا ہے، وہی شفاعت کر سکتا ہے، سفارش کر سکتا ہے۔ اللہ منع کر دے تو یاد رکھنا خدا کے منع کرنے پر پھر پیغمبر جہنم سے بچانا تو دور کی بات ہے، پیغمبر اپنے بیٹے کو کشتی میں بھی شامل نہیں کرتے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اب اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، یعنی جو کچھ کر رہے ہو۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پڑھتا ہوں، پھر اس پر میں عذاب پڑھتا ہوں، پھر اپنے اصل و عنوان کی طرف آتا ہوں۔ میری بہنوں اپنے آپ پر رحم کر لو، میری بہنوں تھوڑی سی میری بات پر توجہ کر لو۔ ایک دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، جسم کے پنجرے سے روح کا پرندہ بہت جلدی پرواز کر جائے گا۔ یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ دنیا فریب ہے، یہ دنیا ایک خواب کی طرح ہے۔ جیسے خواب ہمیشہ نہیں رہتا ویسے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ میری بہنوں، ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، بتاؤ کون رہا؟ کون رہا؟ ارے اللہ کے محبوب بندوں کو بھی موت آ گئی، اللہ کے محبوب بندوں نے بھی موت کا مزہ چکھا، محبوب بھی چلے گئے، مردود بھی چلے گئے، ہم نے کب تک دنیا میں رہنا ہے؟ میری بہنوں، جن کے لیے دنیا بنائی تھی وہ محبوب کو بھی موت کا مزہ چکھا دیا گیا۔ غور کریں، جس کے لیے کائنات بنائے، کہا تھا لولا کلمہ خلقت الافلاک والارضین، کہ اگر محبوب تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ زمین بناتا نہ آسمان بناتا۔ ان کے لیے فرمایا اللہ اکبر ونفخت فی من روحی، اللہ اکبر، پوری روایت یہ کنت کنزا مخفیا فحببت عرفا ونفخت فی من روحی، میرے حبیب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا
ہوتا تو ہم اپنی ربوبیت کا اظہار نہ کرتے، کیونکہ ہم تو چھپا ہوا خزانہ تھے۔ جب ہم نے چاہا کہ ہم پہچانے جائیں تو پھر ہم نے آپ کو پیدا کیا۔ اندازہ فرمائے میری بہنوں، جس کے لیے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سیارے، حتیٰ کہ یہ تک کہا تجھے نہ بنانا ہوتا تو اپنی ربوبیت کا اظہار نہ کرتے، ان کو بھی موت کا مزہ چکھا دیا، ان کو بھی، حالانکہ ان کو ہماری طرح موت نہیں آئی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ، لیکن ان کو بھی میرے بھائیوں، میری بہنوں، جب انہوں نے موت کی لذت کو چکھا اپنے مرتبے کے مطابق، اپنی شان کے مطابق، اللہ نے ان کے مقام کے مطابق ان کو اس منزل سے گزارا، ہم نے بھی گزرنا اس منزل سے، اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے۔ تمہارے بنگلے ہوں گے وہ بھی تم سے چھین لیے جائیں گے، کاریں ہوں گی وہ بھی، زیورات ہوں گے وہ بھی، لباس ہوگا وہ بھی۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ میری بہنوں بتاؤ، کچن روم کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، اللہ کا عذاب کیسے برداشت ہوگا؟ چپکلی اپنے کچن روم کی، اپنے ٹوائلٹ کی چپکلی دیکھ کر کے تمہیں چیخ نکلتی ہے، ڈر لگتی ہے۔ وہ سانپ، وہ بچھو، وہ خطرناک اللہ رب العزت کے تیار کردہ جانور، بچھو کا عالم اللہ کے سچے رسول نے فرمایا، کہانی نہیں، قصہ نہیں، حدیث رسول ہے، فرمایا بختی اونٹ کی طرح موٹے موٹے بچھو جن کی لمبائی 70 سال کا فاصلہ ہے۔ بتاؤ کھلے سر پھرنے والی میری بہنوں، کیا خدا کے اس عذاب کا تم مقابلہ کر سکتی ہو؟ بتاؤ نماز کے وقت میں سیریل دیکھنے والی میری بہنوں، کیا خدا کے عذاب کا مقابلہ کر سکتی ہو؟ بتاؤ میری بہنوں، بیوٹی پارلروں میں جا کر کے بننے سنورنے والی میری بہنوں، ذرا سوچو تو صحیح، تمہارے چہروں پر جب نامحرم مرد پاؤڈر اور گازا ملتے ہیں تو تمہیں کتنا اچھا لگتا ہے؟ تمہارے بدن کا مساج کروایا جاتا ہے، تمہیں کتنا اچھا لگتا ہے؟ او بدن کا مساج کرا کر بچھوؤں کو قبر میں کھلانے کے لیے اپنے جسم کو تیار کرنے والی میری بہن، ذرا سوچ تو صحیح تیرا کیا بنے گا، تیرا حال کیا ہوگا؟ میری بہن اپنے آپ پر رحم کر، ہم مسلمان ہیں، ہم مرنے کے بعد زندہ ہونے پر یقین رکھتے ہیں، عذاب قبر پر یقین ہے، ثواب قبر پر یقین ہے، سزا پہ یقین ہے، جزا پہ یقین ہے، جنت پہ یقین ہے، جہنم پہ یقین ہے، موت پہ یقین ہے، موت کے بعد پر یقین ہے، شفاعت پہ یقین ہے، خدا کی رضا اور ناراضگی پر یقین ہے۔ پھر بتاؤ میری بہنوں، جب اللہ کا قرآن کہہ چکا کہ اللہ کا عذاب واقع ہو کے رہے گا، اور جب اللہ عذاب دینے کا فیصلہ کرے گا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بچا نہ سکے گی اللہ کے عذاب سے۔ اب بتاؤ پھر اس کے بعد اللہ کے غضب کو کیسے چیلنج کر رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے میری بہنوں، آئیے میں آپ کو بتاؤں کیسے کیسے گناہ کر رہی ہو۔ نمبر 1، نماز کے وقت میں تم نماز سے کوسوں دور ہو، پھر بڑی سادگی سے کہتی مولانا میرے بچے چھوٹے ہیں، گھر کا کھانا پکانا ہے، مصروفیت اتنی حضرت کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتی۔ بڑی معذرت کے ساتھ مولانا کو تو جھوٹا وعدہ اور جھوٹے دعوے اور تو بہانے کر سکتی ہے میری بہن، لیکن مولا کی بارگاہ میں کسی کا کوئی جھوٹا دعویٰ نہیں چلے گا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کوئی مکاری آپ کی ہماری نہیں چلے گی۔ وجہ آپ کو بتاؤں، اس کی ایسی ایسی بندیاں گزری ہے، میں آپ کے سامنے بات رکھوں۔ تمہارے گھر میں چکی کا پیسا ہوا آٹا آتا ہے، اور وہ بھی آٹا تیار، تیل تیار، نمک تیار، مرچ تیار، گھر میں کپڑے دھونے کے لیے غریب سے غریب کے گھر پہ آج واشنگ مشین لگ گیا ہے، نئی بھی اگر ہے واشنگ مشین تو کم از کم نل تو سب کے گھر پر ہے۔ لیکن میری بہنوں آئیے اب میں ایک مقدس خاتون کی زندگی پیش کرتا ہوں۔ چکی کا آٹا کبھی نہ آیا، گھر میں آٹا خود ہی بنایا۔ اللہ اکبر، وہ کون خاتون ہے؟ آئیے ذرا اس مقدس خاتون کی طرف چلتے ہیں، وہاں حاضری دیتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر ذرا غور سے سن لینا۔ چکی کا آٹا لے کر ساری چیزیں تیار کر کے، اللہ اکبر، سیریلوں میں وقت گزارنے والیوں، اللہ اکبر، زیورات کی محبت میں خدا کو بھولنے والیوں، دین کو، دھرم کو، مذہب و مسلک کو پیٹ کے پیچھے ڈالنے والیوں، اب آئیے ذرا وہ کون ذات ہے جو ہاتھوں سے چکی چلاتی ہے؟ پتہ ہے وہ کون ہستی ہے؟ وہی حسنین پاک کی امی جان ہے، مولا علی کی زوجہ ہے، رسول اللہ کی پاک طیب بیٹی ہے، جو اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی ہے۔ لیکن آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، وہ چکی تو شاید آج کی لڑکیوں
ने देखा भी नहीं होगा, जो मेकअप और ब्यूटी पार्लरों के अंदर डूब चुकी है, इन्होंने देखा भी नहीं होगा। आओ मैं तसव्वुर की दुनिया में, तसव्वुरात की दुनिया में तुम्हें मदीने शरीफ की उस चक्की की तरफ लेकर के चलूं। हाथ से चक्की चलाती है और वो भी जौ पीसती है। गेहूं कभी नसीब न हुए, गेहूं कभी नसीब न हुए, जौ का आटा पीसती है। और जब चक्की चलाती है तो चक्की चलाते चलाते हाथों में छाले पड़ जाते हैं। अकेले चक्की चलाना है, हाथों में छाले पड़ गए हैं। कुएं से पानी भर करके, मशकीज़े भर के पीठ पे लाना है। मौला अली सरकार फरमाते हैं, फातिमतुज़ ज़हरा जब मशकीज़े पीठ पर रख करके लाया करती थी तो पीठ पर मशकीज़ा रखने की वजह से सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की पीठ पर निशान पड़ गए थे, काले काले सिया निशान पड़ गए थे। अल्लाह अकबर। ऐ खातूने जन्नत की कनीज़ों, अंदाजा तो करो, पीठ पर निशान, सिया निशान, काले निशान, अल्लाह अकबर, अंदाजा करें। और हाथों में गट्टे और छाले पड़ गए थे, ये उनका हाल था। और फिर वो भी जो चक्की चलाने का सिलसिला है, खाना पकाने का सिलसिला है, अल्लाह अकबर, जब चूल्हे में फूंकना पड़ता तो फूंकने के लिए फूंकनी भी नहीं होती। उस दौर में फूंकनी का कोई तसव्वुर नहीं था। जब वो फूंकती थी तो चूल्हे के सारे जर्रात चेहरे पे पड़ते, दुपट्टे पे पड़ते, कपड़े पे पड़ते, और वो जर्रात जो है सैयदा के वजूद को घेर लिया करते थे। और वो भी रोजाना खाना नहीं पकता था, कभी 3 दिन के बाद पकता, कभी 10 दिन के बाद पकता, कभी कभी महीने भर तक के घर में चूल्हा नहीं जलता। और उसके बाद एक महीने तक चूल्हा नहीं जलता। बच्चों को पानी पिला के सुलाती है, बच्चों को थपकियां देकर सुलाती है, बच्चों को बकरियों का दूध पिलाकर सुलाती है। लेकिन इबादत के शौक का आलम यह है, अल्लाह अकबर, ये शान है सैयदा की कि जिंदगी में कभी एक सजदा भी तर्क नहीं हुआ, बल्कि पूरी पूरी रात इबादत में गुजार देती है। आपसे पूछना चाहता हूं, सैयदा पाक के बच्चे छोटे नहीं थे? उनके यहाँ नन्हे बच्चे नहीं थे? आपको बताऊं, क्या उनके बच्चे फितरी तकाजों से क्या महफूज थे? मैं बात बिल्कुल अहले सुन्नत के नजरिए के मुताबिक, जैसे आपके बच्चे आपके बदन पे पेशाब करते हैं, उनके बच्चे भी उनके बदन पे पेशाब करते थे। ये बात मैं कोई आपके सामने अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं। अगर सब आकाओं की अजमत अपनी सराखों पे है, लेकिन बच्चों के फितरी मामलात तो बच्चों के हैं। सैयदा पाक, आप सोचो, अगर तुम्हारा बच्चा पेशाब कर दे, मैं अब तुमको एक बात समझाना चाहता हूं, ये मेरे दिल का दर्द है, थोड़ी देर के लिए गौर करना। अगर तुम्हारे पास बच्चा पेशाब कर दे, तिजोरी के अंदर 15 ड्रेस पड़े हुए हैं, फौरन तब्दील कर लेती हो। लेकिन सैयदा के पास तो एक ही लिबास था, एक लिबास था, एक दुपट्टा था। मेरी बहनों, मैंने जब सैयदा के दुपट्टे को पढ़ा तो कई दिन तक मेरे ज़हन दिमाग पर वो दुपट्टे का असर तारी रहा। आपको बताऊं, एक ही दुपट्टा था, एक ही लिबास था, और उस एक दुपट्टे का हाल ये था कि उसमें 16 पेवन थे। और 16 पेवन के बाद जब 17वीं मर्तबा फट गया तो 17वीं बार पेवन लगाने के लिए उनके घर में कपड़ा भी नहीं था। जब रसूलुल्लाह से तलब किया तो ऊंट के चमड़ा हुजूर ने उठा करके दिया कि इसका पेवन लगा लो। 17वां पेवन ऊंट के चमड़े का था। तुम्हारे घर में तो नरम गद्दे हैं, सैयदा के घर में तो कोई नरम गद्दा नहीं था, कोई गद्दा नहीं था। रेत बिछाई थी, रेत के ऊपर एक चटाई बिछाई जाती थी। सोचिए जरा, ये घर का हाल है। लेकिन इबादत कभी नहीं छूटी, और हमारी इबादतें छूट रही है, नमाजें छोड़ रही है। अंदाजा करें, आप 15 साल की उम्र से लेकर 21 साल की उम्र, 15 से 21 साल की उम्र में आप 5 बच्चों की मां बनी। 15 से 21 साल की उम्र में 5 बच्चों की मां बनी। मैं बहुत हया के पर्दे में ये बात बता दूं, क्योंकि सैयदा की अजमत की बात है और आप भी मेरी माएँ और बहनें हैं। एक औरत को दूसरा बच्चा पैदा होने के दरमियान कम से कम 1 साल तो जाता है, लेकिन सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के यहाँ अल्लाह की शान देखो, इमाम हसन और इमाम हुसैन के दरमियान सिर्फ 6 महीने का फर्क है। बस एक बच्चे से दूसरा बच्चा सिर्फ 6 महीने के दरमियान, ये भी उनकी करामत ही है, समझ लीजिए। अंदाजा फरमाए, इतने नन्हे नन्हे से बच्चे, सबकी परवरिश की, झूला भी दे रही है, खिला भी रही है, पिला भी रही है, सब कुछ कर रही है, नमाज कभी नहीं छूट रही है। और आप छोड़ रही है। आपके पास टाइम नहीं मेरी बहनों। अगर आपके पास नमाज के लिए टाइम नहीं है तो फिर सीरियल कौन देख रहा है? नमाज के लिए वक्त नहीं है तो पड़ोसन के साथ बैठकर गीबत कौन कर रहा है?
اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو چگلیاں کون کر رہا ہے؟ یہ ٹائم چگلی کے لیے کہاں سے آتا، غیبت کے لیے کہاں سے آتا، فلموں کے لیے کہاں سے آتا؟ وہ غیبت جس کے بارے میں فرمایا گیا الغیبت اشد من الزنا، کہ زنا سے بدترین اگر کوئی کام ہے، زنا سے بھی بڑھ کر کوئی برا کام ہے تو وہ غیبت کرنا ہے۔ حدیث پاک میں آیا جو کسی کی غیبت کرتا ہے وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ قرآن نے بھی کہا کہ مرے ہوئے بھائی کا وہ گوشت کھاتے ہیں جو کسی کی غیبت کرتے۔ بتاؤ قیامت کے دن جب تمہارے سامنے تمہارے مردہ بھائی کا گوشت دیا جائے گا، لے کھا اس کو، تو انسان کہے گا میں اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت تو کیسے کھاؤں؟ تو ارشاد ہوگا تو دنیا میں لوگوں کی غیبت نہیں کرتی تھی؟ عورتیں غیبت، اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو، تباہ کر رہے ہو، معاشرہ کیسے سنورے گا؟ بلکہ ایک بات آپ کو بتا دوں میری بہنوں، اگر کوئی غیبت سے توبہ بھی کر لے، توجہ کرنا، اگر کوئی غیبت سے توبہ بھی کر لے تو وہ آخری میں جنت میں جائے گا۔ غیبت سے توبہ کرنے کے بعد آخری میں جنت ملے گی، تو جو غیبت سے توبہ ہی نہ کرے ان کا کیا حال ہوگا؟ آقا نے ارشاد فرمایا غیبت کرنے والے جنت میں نہیں جائیں گے۔ آج ساس بہو کے جو جھگڑے ہیں، ننن بھاوج کے جو جھگڑے ہیں، اسی طرح گھر گھر میں جو جھگڑے، اس کی وجہ دو چیزیں، ایک تو غیبت، ایک تو چگلی۔ غیبت کہتے ہیں کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا، اگر اس کے منہ پہ کہیں گے تو اس کو برا لگے گا، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اور چگلی ادھر کی بات ادھر کرنا، یہ چگلی ہے، یہ چگل خوری ہے۔ آقا ارشاد فرماتے چگل خور جنت میں نہیں جائے گا، مرو گے جہنم میں جاؤ گے، کس کا کیا جائے گا؟ مزے کر لو، یہ مزے کی چند دن کی دنیا ہے۔ دیکھو فرعون نے مزے کیا، آج کہاں ہے؟ یزید نے مزے کیا، آج کہاں ہے؟ یہ مزے کی جگہ نہیں ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کی جگہ ہے۔ نمبر ایک، خود نماز پڑھو، بچوں کو نمازی بناؤ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں۔ آقا نے فرمایا میں محمد اس سے بیزار ہوں، اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں۔ میری بہنوں آج تم برکت کے لیے کہاں کہاں جاتی ہو، یہ تعویذ، وہ بابا، وہ پیر صاحب، وہ سید صاحب، وہ امام صاحب۔ میں کسی کا مذاق نہیں اڑاتا، لیکن ایک بات کہتا ہوں، اگر تم نے سجدہ نہیں کیا تو کوئی ولی کا تعویذ بھی تمہارے گھر میں برکت نہیں لا سکتا۔ یہ میں امین القادری بول رہا ہوں، مجھے لوگ گالیاں دینا ہے دے لیں، مجھے جو نام دینا ہے دے دیں، جو کہنا ہے، لیکن یہ میں حق بات کہہ کے جا رہا ہوں، جس کے یہاں سجدہ نہیں اس کے یہاں برکت نہیں۔ بس سمجھ میں آ گئی اب کی۔ اگر آپ کو برکت چاہیے سجدہ کرو، آپ سجدہ کریں۔ سجدہ اتنا بڑا تعویذ ہے کہ آپ کو پھر کسی تعویذ کی ضرورت نہیں۔ میری بہنوں یہ دھندے پانی والوں نے تمہیں بیوقوف بنا کے رکھا ہے۔ اللہ کا سجدہ نہیں کرو گے تو بھی ہم تمہاری قسمت سنوار دیں گے۔ مجھے بتاؤ کون مائی کا لال ہے اللہ قسمت بگاڑ دے اور پھر کوئی آ کے سنوار دے؟ کون ہے؟ اللہ بگاڑے پھر کون سنوار سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ۔ اللہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ صحابی کے بیٹے کو گمراہ کر دے تو یزید گمراہ ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ یزید کے بیٹے کو ہدایت دے تو یزید کا بیٹا نیک نکل جاتا ہے۔ اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان ہے۔ اس لیے بیوقوفی نہ کرو، نادانی نہ کرو، سجدہ نہیں کرو گے کبھی برکت نہیں۔ آپ کہتی ہیں بچیوں کو رشتے نہیں، یہ سزا کے طور پہ آج سے 50 سال پہلے ہم نے کبھی نہیں سنا تھا بچیوں کو رشتے نہیں ہیں، کبھی نہیں۔ آج تو جو گھر میں ہے حضرت رشتہ دیکھو، فلاں رشتہ دیکھ، فلاں، یہ رشتے کیوں نہیں آتے؟ سجدہ نہیں کرتے۔ لوگ کہتے ہیں یہ باتیں نہ کیا کرو، میں نے کہا میں یہ باتیں کیوں نہ کروں؟ جس سجدے سے اللہ ملتا ہے، میں آسان بات، بالکل لاجک کی بات کر رہا ہوں، آسان سی بات۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ میں آیت نہیں پڑھوں گا، آیت پڑھوں گا تو آپ کو بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا، اس لیے میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں، وہ بھی مفہوم کے طور پہ۔ اللہ فرماتا ہے سجدہ کرو اللہ کو پالو، سجدہ کرو اللہ کے قریب ہو جاؤ، مطلب سجدہ کرو اللہ مل جائے۔ اب یہ نہیں کہا قرآن نے کہ نیک کرے گا تو اللہ ملے گا، گنہگار کرے گا تو نہیں ملے گا، اللہ نے یہ نہیں کہا۔ عالم کرے گا تو اللہ ملے گا، ان پڑھ کرے گا تو اللہ نہیں ملے گا، صوفی کرے گا تو اللہ ملے گا، غیر صوفی کرے گا تو اللہ نہیں ملے گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ جو سجدہ کرے گا ایمان والا اللہ اس کو مل جائے گا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جب سجدہ کرنے سے اللہ مل سکتا ہے تو شوہر نہیں مل سکتا؟
آپ بتائیں اتنی آسان سی بات. سجدہ کرنے سے جب اللہ مل سکتا ہے شوہر کیوں نہیں مل سکتا؟ سجدہ کرنے سے جب اللہ مل سکتا ہے بیوی کیوں نہیں مل سکتی؟ سجدہ کرنے سے جب جنت مل سکتی ہے اچھا مکان کیوں نہیں مل سکتا؟ سجدہ کر کے تو دیکھو نا. بچے کو سجدے کا پابند بنا دو. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, ہر ماں چاہتی ہے, بگڑی ہوئی مائیں بھی چاہتی ہے کہ میرا بچہ نیک بنے. میں کہتا ہوں اگر آپ نے اپنے بچے کو نمازی بنا دیا آپ کا بچہ خود بخود انشاءاللہ نیک ہوگا, کیونکہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز ہر برائی سے روکتی. آج بچے بگڑے, بیٹے اور بیٹیاں اتنے بگڑ گئے, ماں باپ تنگ ہے, ماں باپ تنگ ہے. نماز پڑھاؤ, نماز کا پابند بناؤ. دیکھو بچوں کو صرف نماز کی طرف لے آؤ, 90% معاشرہ خود بخود سنورے گا, تبدیل ہوگا. آج ہر ماں باپ پریشان ہے کہ نہیں؟ نہ بیٹیاں ماں باپ کی سنتی ہیں نہ بیٹے سنتے ہیں. پہلے تو بیٹے دکھ دیتے تھے لیکن بیٹیاں کچھ سنوری ہوئی تھی. آج تو بیٹیاں زیادہ پریشان کر رہی ماں باپ. میں نے ایک ویڈیو دیکھا, مجھے بہت تکلیف ہوئی. ایک بیٹی پولیس اسٹیشن میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ کسی لڑکے کے ساتھ, وہ بھی مسلم نہیں ہے, دوسرا ہے, منکر اسلام ہے, اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے. باپ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے گھر تو چل, اپنے بیٹھ کے بات کریں گے. تو کہتی ہے تو کون ہے, میں تجھے جانتی ہوں. یہ حال ہے. کیوں یہ حالات پیدا ہو؟ یہ حالات, وہ لڑکی ذمہ دار نہیں ہے تنہا. تم نے بازو میں بٹھا بٹھا کے سیریل دکھایا اس کو, تم نے گود میں لے کے فلمیں دکھائی اس کو, اپنے ہاتھوں پہ کڑاڑا, اپنے پیروں سے تم نے کڑاڑا مارے اپنے ہاتھوں سے. اللہ کے رسول کا دل نہیں دکھتا ہوگا جب تم زنا کی سیریلیں اپنی بیٹی کو بازو میں بٹھا کے دکھا رہے تھے, بھاگنے بھگانے کے مناظر فلموں میں دکھا رہے تھے, اس وقت تمہیں غیرت نہیں آئی؟ اور اب بیٹی بڑی ہو کر کے جب تمہاری باغی ہو گئی تو تم کو اللہ رسول یاد آتے, رونے کو مزدور نہیں ملتے. آج بھی دیکھو بیٹیوں کو تم بغیر دوپٹے کے پارلروں میں, آج بیوٹی پارلر اگر 80% چل رہے ہیں مسلمانوں کی وجہ سے, وہ مہندیاں جو چل رہی ہے 80% مسلمانوں کی وجہ سے. یہ سب, اور یہ بیوٹی پارلر جو ہے سب ایسے نہیں ہے, لیکن 90% بیوٹی پارلر زنا کے دھندوں کے اڈے بنے ہوئے ہیں. وہاں عورتیں جاتی ہیں, لڑکیاں جاتی ہیں, وہاں سے جو ہے وہ باضابطہ طور پر زنا کا کاروبار چلتا ہے. سب ایسے نہیں ہے, میں بات جانتا ہوں, لیکن زیادہ تر یہ سب کچھ ہو رہا ہے بیوٹی پارلر کی آڑ میں. میں کہتا ہوں ہمارے مذہب میں میک اپ کرنے کے لیے ممانعت تو نہیں ہے, نہیں منع, میک اپ کرو, اچھا ہے, شوہر کے لیے کرو. جو ناجائز چیز اگر ہے وہ میک اپ نہ کرو. پاؤڈر میں کوئی ناجائز چیز اگر نہیں ملی ہے, کریم میں کوئی ناجائز چیز نہیں ملی ہے, فیس واش کے اندر اگر کوئی ناجائز چیز نہیں ملی ہے, تو عطر میں ناجائز چیز نہیں ملی, شوہر کے لیے ایک عورت سجے. بلکہ ہمارے یہاں سجنے سورنے کی جو فضیلت ہے کسی جگہ ہے ہی نہیں. یہاں تک فرمایا گیا اگر ایک عورت اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے میک اپ کرتی ہے جائز چیزوں سے تو اللہ اس کو نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. شوہر کی خوشی کے لیے نفل سے زیادہ ثواب اس کو ملتا ہے کہ وہ شوہر کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو بنا رہی ہے, سنوار رہی ہے. لیکن بننے سنورنے سے منع نہیں کیا. لیکن یہ کس نے کہا کہ بیوٹی پارلر میں جا کے, بھائی جو مذہب عبادت کے لیے مسجد جانے کی اجازت نہیں دیتا, وہ مذہب بننے سنورنے کے لیے بیوٹی پارلر میں جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ آج بڑے بڑے دیندار گھرانوں میں بھی یہ ماحول ہے کہ دلہن کو سجانے لے چلو بیوٹی پارلر میں, منگیتر کو سجانے لے چلو بیوٹی پارلر. یہ لے کر جا رہی کون سی دینداری ہے؟ صرف داڑھی ٹوپی نماز دینداری نہیں ہے, بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ دیوس ہے, دیوس جو بے پردہ مردوں کے سامنے اپنی عورتوں کو نکالتے ہیں. اللہ نے جنت کے دروازے پہ لکھا ہے دیوس پر جنت حرام ہے. صرف داڑھی رکھنے سے کوئی نیک نہیں ہوتا, صرف نماز پڑھنے سے کوئی دیندار نہیں ہوتا. جب تک تمہارے گھر کی عورتیں پردہ نہ کریں, عورتوں کو پردے میں رکھنا یہ بھی دینداری کا حصہ ہے. اور پردہ کس سے؟ اگر تمہارا پیر بھی ہے اس سے پردہ کرنا فرض ہے. اب مجھے بتائیں, جب پیر اتنا نیک ہے, پرہیزگار ہے, اللہ کا ولی ہے, اللہ والا ہے, اس سے پردہ کرنا بھی فرض ہے. اگر نظام الدین محبوب الہی بھی پیر ہے تو ان سے ہی پردہ کرنا فرض ہے. اگر غوث پاک پیر و مرشد ہے ان سے ہی پردہ کرنا فرض ہے.
بفرض آپ فرض کریں اگر یہ زمانہ غوث پاک کا ظاہری زمانہ ہوتا تو بھی ہم کہتے اور وہ بھی یہی کہتے، انہوں نے کہا بھی کہ ان سے بھی پردہ کرنا فرض ہے۔ جب غوث پاک جیسے نیک سے مرید ہونے کے بعد پردہ کرنا فرض ہے تو بیوٹی پارلر کے اس کافر کے سامنے بے پردہ جانے کی اجازت تمہیں کس نے دی؟ مہندی لگانے کے لیے اس مشرک کے سامنے جانے کی اجازت تمہیں کس نے دی؟ آپ مجھے بتائیں، وہ محفوظ لوگ، محفوظ عن الخطا لوگ، جسے غوث اعظم، غریب نواز، محبوب الہی، مخدوم سمنہ کہا جاتا ہے، جب ان کے دور کی عورتوں نے ان سے پردہ کیا، بلکہ عورتیں آئی، آج کل کی عورتوں کو کیا کہیں، کنیز فاطمہ کہلاتی ہے، حضور کی کنیز کہلاتی ہیں، اور ہاتھ لے کر کے مہندی لگانے کے لیے مردوں کے ہاتھ میں جا کر ان کی مانڈی پر رکھ کر کے مہندی لگاتی۔ حضور علیہ السلام کے پاس عورتیں آئی، حضور مرد تو آپ کے ہاتھ چومتے ہیں، آپ سے مصافحہ کرتے ہیں، ہم بھی مصافحہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضور سے کہا، حضور تو پوری امت کے روحانی باپ ہے، حضور تو معصوم نہیں، سید المعصومین ہے، گناہ، خطا، برائی، بے حیائی، بدکاری کبھی ان کے قریب سے بھی گزر کر نہیں گئی، کبھی قریب سے گزر کر بھی نہیں جا سکتی، نہ گئی، وہ سید المعصومین تھے، وہاں پر تقدس، پرہیزگاری، معراج پاتی ہے۔ لیکن جب عورتوں نے کہا حضور آپ سے مصافحہ کرنا ہے، لا افصاح من النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، اللہ کے رسول نے ان سے مصافحہ نہیں کیا۔ میری بہنوں، جب نبی کے ہاتھ میں عورتیں ہاتھ نہیں دے سکتی، ذرا غور تو کریں، جب نبی کے ہاتھ میں عورتیں ہاتھ نہیں دے سکتی تو مہندی لگانے کے لیے، چوڑی پہننے کے لیے کسی کافر اور مشرک اور کسی نامحرم کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دے سکتی؟ بتاؤ کس دین پر عمل کر رہی ہو؟ تم جہنم کے راستے پہ چل رہی ہو میری بہنوں، خدا کے لیے توبہ کرو، رحم کرو اپنے آپ پر، اور اللہ کا عذاب اتر رہا ہے تم لوگوں پر، اسی لیے بے چین ہو، بے قرار ہو، رشتے نہیں ہے، پریشانی ہے، بے برکتی، توبہ کرو، بدلو اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو تبدیل کرو۔ کہاں تک کہیں، کتنا کہیں، آخر کار کہیں تو بات ختم کرنی پڑے گی۔ 1 گھنٹے کا ٹائم تھا، ہم اس کو پورا کرتے ہیں۔ بس گفتگو کو اینڈ کرتے ہوئے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میری بہنوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہزاروں سال کا مجرم بھی اگر میری بارگاہ میں توبہ کر لے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ میری گزارشات چند، نمبر 1 نماز کے پابند بنیں، توبہ کریں، نمبر 2 غیبت اور چغلی سے بچیں، اور نمبر 3 اپنی بیٹیوں کو کہیں نوکری کرنے سے روکیں۔ دیکھیے شریعت نے عورت کو حلال روزی کمانے کی اجازت دی ہے، لیکن جو شرطیں لگائی ہے وہ شرطوں پر آج ہم عمل نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ بچیوں کو آپ نوکری کے لیے کہیں جانے نہ دیں، اور اگر وہ جائے تو پھر ان اداروں میں جائے جہاں وہ پردے کے ساتھ جو ہے وہ کام کر سکیں، پھر اس کا لحاظ کریں کہ تنہائی نہ ہو کسی اجنبی مرد کی۔ یہ جو بیٹیاں باغی ہو رہی ہیں نا، کہیں نہ کہیں اس میں نوکری کو بھی دخل ہے، صحیح حق ہے، اور بچیاں جب پیسہ کمانے لگتی ہے تو پھر ان کا روب بدل جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بچیوں کو کھلانا ہے، ان کو کمانا نہیں ہے۔ بیٹیوں کو باپ 8 گھنٹے کی بجائے 16 گھنٹے محنت کرے، شوہر 8 گھنٹے کی بجائے 16 گھنٹے محنت کریں، لیکن کوشش کریں کہ عورتوں کو کمانے کی اجازت نہ دی جائے۔ دیکھیں اجازت شریعت نے جتنی دی ہے لیکن اس کے لحاظ لوگ نہیں کر رہے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں روک دو بچیوں کو۔ میں کہتا ہوں جب سیدہ فاطمہ کے گھر میں 3 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا تو آپ سے کہنا چاہتا ہوں میری بہنوں، ٹھیک ہے ہمارے گھر میں بھی نہ جلے، برداشت کر لو، سنت فاطمی سمجھ کے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، سیدہ کی شان یہ تھی بہنوں، اگر وہ چاہتی تو روز جنت کا کھانا نازل ہوتا، لیکن یہ 3 دن فاقے اسی لیے کیے تھے تاکہ ہماری غربت پر سنت کا پردہ ڈالیں۔ بھوکے رہ جاؤ، رہ لو، پیاسے رہ لو، کوئی بات نہیں، لیکن آبرو مت بیچو۔ یہ جو بدکاریاں بڑھ رہی ہے اس میں نوکری کو عمل دخل ہے، اور بچیوں کو روکو، نہ جانے دو۔ بچیاں نوکری پہ جاتی ہے، پھر تعلقات بنا لیتی ہے، پھر بے باک ہو جاتی ہے، نڈر ہو جاتی ہے، شادی کی بات آتی ہے تو ناراض ہوتی ہے، پھر اپنی پسند کی بات کرتی ہے، اور آج کل تو پسند کی شادی فیشن بن چکی ہے، کوئی برا ہی نہیں سمجھتا، بلکہ فلمیں اور سیریل اس پہ بن رہے ہیں کہ یہ تو دقیانوسیت ہے کہ بچیوں کو اور بچوں کو کہا جائے کہ ہم پسند کریں گے۔ میں ایک بات بیٹیوں کو پہلے بتا دوں، ہمارے یہاں قانون یہ ہے، ڈھونڈے گا کوئی اور، پسند کرے گا کوئی اور، یہ بات آپ کو میں بتا دوں۔
ہمارے یہاں بیٹی اور بیٹے کی پسند ہی سے شادیاں ہوتی ہے، لیکن ان کو ڈھونڈنے کی اجازت نہیں۔ ڈھونڈیں گے تو ماں باپ، ڈھونڈیں گے تو دادی دادا، ڈھونڈیں گے تو جو وہ سرپرست۔ وجہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کو تجربات ہیں وہ اپنے تجربات کی روشنی میں ڈھونڈیں گے، اور جب وہ سلیکٹ کریں گے تو تب لڑکی لڑکا کو کہیں گے کہ بھئی اب آپ ایک دوسرے کو دیکھ کے پسند کر لو، اور اس کے بعد پھر وہ پسند کریں گے۔ تو ہمارے ایسا نہیں کہ زبردستی مسلط کرتے، نہیں، ہمارے نبی کو جن کو اللہ نے مختار کل بنایا، انہوں نے بھی جب اپنی شہزادی کا رشتہ کیا تو پہلے ان سے پوچھا۔ جب تک سیدہ فاطمہ نے ہاں نہیں کہا اس وقت تک حضور نے بھی ہاں نہیں کہا۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، سیدہ فاطمہ وہ حیا کا پیکر تھی کہ ہاں بھی انہوں نے کس شان سے کہا ہے، زبان سے ہاں نہیں کہا، خاموش آنسوؤں کے 2 قطرے آپ کی آنکھوں میں آ گئے جو خوشی کے آنسو تھے، بس زبان سے ہاں کہنے کی ہمت بھی نہ ہوئی۔ آج کل کی بچیاں تو کہتی کہ میں تو پسند کر چکی ہوں، تم لوگ ٹینشن کیوں لیتے ہو؟ یہ سیریل کی نحوست ہے، یہ ماحول کی گندگی کی نحوست ہے۔ بلکہ بچیوں کو نے تو طوفان کیا ہی کیا ہے، شادی شدہ عورتوں نے بھی جو طوفان کیا ہے وہ بھی سیریل کی نحوست ہے۔ ہم کس کس چیز پہ بات کریں، لیکن میں اپنی بہنوں کو اتنا ہی کہتا ہوں، مسلمان ہو، مومن ہو، اللہ کے لیے یہ تصور کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ شوہر دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ معاشرہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ سی سی ٹی وی کیمرہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ میری بہن، اللہ اگر ایک گناہ پر عذاب دے گا نا، ایک گناہ پر، تو وہ ایک گناہ کا عذاب اگر اللہ دنیا کے تمام پہاڑوں پہ ڈال دیں تو تمام پہاڑ بھی مل کر ایک گناہ کا عذاب اٹھا نہیں سکتے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے ہزاروں گناہوں کا عذاب ہم کیسے اٹھائیں؟ میری بہنوں، مرنے کے بعد اس جسم کو قبر کے کیڑے کھائیں گے، اس میں کیڑے پڑیں گے، بدبو آئے گی۔ آپ سوچو ذرا، یہ میں کوئی بددعائیہ جملہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں جو حقائق ہے وہ پیش کر رہا ہوں۔ چونٹی چلے، مکھی چلے تو ہم برداشت نہیں کر پاتے، جب اس جسم پر کیڑے کھائیں گے، اس کو مٹی کھائے گی، اس کو وہاں نہیں دیکھا جائے گا آپ مقرر تھے، آپ پیر صاحب تھے، آپ عالم تھے، آپ عالمہ تھی، آپ یہ تھے، وہ کارپوریٹر تھے، وکیل تھے، ڈاکٹر تھے، انجینئر، یہ کچھ نہیں۔ وہاں صرف یہ دیکھا جائے گا آپ اللہ رسول کے وفادار تھے یا نہیں، بس۔ اگر آپ اللہ رسول کے وفادار تھے اور آپ جوتے چپل سیتے تھے تو بھی آپ کا کفن میلا نہیں ہوگا، اور اگر آپ اللہ رسول سے غداری کرتے تھے، بے وفائی کرتے تھے، جرائم کرتے تھے، منافقت کرتے تھے، تو اس جسم پہ کیڑے چلیں گے، کیڑے کھائیں گے، اس کو ہڈیاں بھی چاٹ جائیں گے۔ بھائی بہنوں، کوئی نہیں آئے گا بچانے، اس دن انسان پچھتائے گا، لیکن اس وقت کا پچھتانا کام نہیں آئے گا۔ لوگوں کو دیکھ کر مت بگڑو میری بہن، میری بہنوں، تم اور میں کیا، میری اوقات کیا۔ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا تھا وہ اماں عائشہ صدیقہ پوری رات روتی تھی اور دوپٹے سے آنسو پوچھتی تھی، تو صبح کو دوپٹہ جب نچوڑا جاتا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے پانی کا دوپٹہ نچوڑا جا رہا۔ یہ ان کے رونے کا عالم تھا۔ تو لوگ کہتے تھے اماں جان آپ اتنا کیوں روتی ہے؟ تو کہا میں اللہ کو کیا جواب دوں گی اپنے اعمال کے بارے میں۔ تو ایک دن عبداللہ ابن عباس نے کہہ ہی دیا، تو کیا اماں جان آپ یہ سمجھتی ہے کہ کسی جہنمی عورت کو اللہ نے رسول اللہ کے نکاح میں دے دیا؟ کوئی جہنمی عورت حضور کے نکاح میں آ سکتی ہے؟ تو اس دن اماں عائشہ مسکرا گئی اور کہنے لگی کہ تو نے میرا غم دور کر دیا، تو نے میرا غم دور کر دیا کہ جب میرا شوہر اتنا عظیم ہے تو انشاءاللہ اللہ مجھے جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں بہنوں، میری بہنوں، یہ ان کی فکر ہے۔ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، نہ کلمہ آتا ہے صحیح سے، نہ وضو آتا ہے صحیح سے، نہ نماز آتی ہے صحیح سے، اور ہم سوچتے ہیں ہم جنتی، ہم جنتی۔ میری بہنوں، امید کرو، امید کرنے سے منع نہیں کرتا، مگر خوف بھی کرو۔ آپ بتاؤ، آپ قبروں پر جا کے سجدہ کرتی ہو، آپ بتائیے اس سے دین بدنام ہوتا ہے، مذہب بدنام ہوتا ہے۔ میری بہنوں، پھر اس کے بعد جا کر کے عاشورہ کے دن عورتیں بن سنور کر نکلتی ہے خرافات دیکھنے کے لیے۔ یہ سب کیا ہے؟ اور کچھ عورتیں تو ایسی ہے، بولے چلو حضرت قاسم کی مہندی نکالیں گے۔ آپ کے یہاں رواج ہے کہ نہیں ہے؟ گجرات میں میں نے دیکھا کہ حضرت قاسم کی مہندی نکل رہی ہے اور عورتیں سب جھونڈ کے جھونڈ ڈھول بجاتے ہوئے نکل رہی ہے، جا رہی۔ میں جلسے میں گیا تھا، دیکھا یہ کیا؟ بولے قاسم کی میں نے کہا یہ کیا؟ تو بولے کربلا میں حضرت قاسم کو مہندی لگائی گئی تھی نا، تو وہ مہندی نکالا۔ میں نے کہا استغفر اللہ،
ان کے یہاں کبھی شادیوں میں مردوں کو مہندی نہیں لگی، کیونکہ مردوں کو تو مہندی لگانا ناجائز ہے، عورتیں مہندی لگاتی ہیں۔ تو جب وہاں شادیوں میں مردوں کو مہندی نہیں لگی تو کربلا میں کہاں سے مہندی آ گئی؟ اور اس کے بعد جب معصوم علی اصغر کو پینے کے لیے پانی نہیں تھا تو مہندی کلانے کے لیے پانی کہاں سے آ گیا؟ بہنوں ذرا کیا خرافات کر رہے ہو؟ دیکھو جو دین اللہ کے رسول لے کر آئے تھے وہ دین سے کہیں نہ کہیں ہم دور جا رہے ہیں، اور وہ دین سے دور جاؤ گے تو اپنا نقصان ہوگا۔ اس لیے آج فیضان غوث اعظم جو تنظیم ہے اس کے زیر اہتمام یہ جو اصلاح معاشرہ کا پروگرام رکھا گیا ہے، میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں بہنوں تم سنور جاؤ گی نا پورا معاشرہ سنور جائے گا۔ آپ کو پہلے نمازی بننا ہے، نمبر 2 پردے کی پابند بننا ہے، نمبر 3 آپ کو ہر اجنبی مرد سے دور رہنا، حتیٰ کہ دیور سے بھی پردہ کرو، یہ دین ہے اپنا۔ دیور سے کم اتنا پردہ تو دیور سے ہونا چاہیے کہ آپ کا سر سینہ اور پورا وجود ڈھکا رہے، کم سے کم اتنا پردہ، کم سے کم اتنا پردہ تو ہونا چاہیے۔ اور کوشش، آج کل تو دیور بھابھی کا رشتہ مذاق کا رشتہ سمجھا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں ہمارے مذہب میں یہ ہندوستانی کلچر میں ہو سکتا ہے، اسلامی کلچر میں یہ نہیں ہے۔ دیور بھابھی کا رشتہ بڑا مقدس رشتہ ہے، ہمارے یہاں اس میں کوئی ہنسی مذاق کی اجازت نہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ سیدہ عائشہ صدیقہ پاک کے دیور لگتے تھے رشتے میں، لیکن کیا تقدس تھا؟ کوئی بتا دے کبھی سیدہ عائشہ پاک ان کے سامنے بے پردہ آئی ہو، یا مولا علی نے کبھی ان سے بے پردہ ملاقات کی ہو؟ بلکہ ایک مقام پر ایسی بات آئی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کو کہیں لینے جانا تھا تو خود مولا کائنات نہیں گئے بلکہ ان کے بھائی محمد ابن ابو بکر کو بھیجا کہ تم جاؤ، اور تم ہی جاؤ، اور وہی گئے۔ اور اس کے بعد جب وہاں سے مدینہ شریف واپس کیا تو بھی کہا کہ وہاں تک تم جا کر کے ان کو پہنچا کر کے آؤ۔ یہ تقدس تھا میری بہنوں، وہ تقدس کہاں گیا؟ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ دیور کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا دیور تو موت ہے، موت، دیور موت۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا لوگ شکی ہوتے ہیں، ہمیں تو اپنے بھائی پہ بڑا یقین ہے۔ میں نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنے نفس پر یقین نہیں ہے، معصوم کہتا ہے کہ مجھے اپنے نفس پر یقین نہیں، حالانکہ ان کی عاجزی تھی، انکساری تھی، اور ہم کہتے ہیں بھائی پہ یقین ہے۔ پھر کیا ہو رہا ہے دیکھ لو، اخبارات میں سرخی سجتی ہے کہ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، تو کہا کیوں؟ کہا دیور بھاوج میں لگ گئی تھی اور رکاوٹ بھائی بن رہا تھا تو بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا تاکہ بھاوج کے ساتھ نکاح کرے۔ یہ اپنے مہاراشٹر کے اخبارات میں چھپنے والی رپورٹیں ہیں بھائیوں۔ میری بہنوں تو عورتوں کو چاہیے پردہ کریں، اس لیے کہ مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے، پاپ کرو گے بھگتو گے بہت بدترین۔ اور جو عورتیں جوانی میں پاپ کرتی ہیں نا، بڑھاپا اتنا دردناک آتا ہے، اتنی بیماریوں کا مرکز بن جاتی ہے ایسی عورتیں کہ توبہ کے لیے ہاتھ اٹھا کے ہائے ہائے کرتی ہے تو ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ جوانی میں پاپ کرنے والوں کو بڑھاپا بڑا بدترین آتا ہے۔ اللہ کے یہاں کہنے والے کہتے ہیں، ایسا کہنے والے کہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ کے ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ اللہ فرماتا ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ نبی کی بیوی جرم کرے جہنم میں جاری، اور فرعون کی بیوی نیکی کرے جنت میں جاری۔ اللہ کا قانون ہے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی، میں نے ابھی شروع میں کہا نا، اس نے جرم کیا، اللہ نے اس کو جہنم میں ڈالا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی نے جرم کیا، اللہ نے جہنم میں ڈالا۔ فرعون کی بیوی، فرعون جیسا جہنمی، حضرت آسیہ وہ نیک تھی، اللہ اس کو جنت میں ڈالے، اور صرف جنت میں نہیں ڈالے گا بلکہ جنت میں وہ مقام ملے گا کہ انشاءاللہ جنت میں ان کو رسول اللہ کے نکاح میں آنے کا شرف حاصل ہوگا۔ نیک تھی، پرہیزگار تھی، دیندار تھی، اللہ نے یہ مقام۔ وہ پردہ کرو، جیٹ سے پردہ کرو، دیور سے پردہ کرو، پھپھی ذات بھائی سے پردہ کرو، ماموں ذات بھائی سے پردہ کرو، اور اپنے بہنوئی سے پردہ کرو۔ آج کل تو جب شادیاں ہوتی ہے تو سالی بہنوئی ہلدی کھیلتے ہیں، ہمارے ہلدی کھیلنے کا کیا تصور ہے؟ بتائیے، ہمارے اسلام میں کوئی ہلدی کھیلنے کا تصور نہیں، رنگ رنگویلی کا کوئی تصور ہمارے یہاں نہیں ہے۔ ہمارا مذہب اتنا مقدس ہے، آپ بتائیے کہ سالی بہنوئی کا رشتہ کتنا مقدس رشتہ ہے، لیکن اس کو بھی لوگوں نے ہنسی مذاق کا بنا۔ پھر یہی ہو رہا ہے کہ سالی بہنوئی میں بھی پھر رابطے پیدا ہو رہے ہیں، یہ سب گندگیاں پیدا ہو رہی ہے۔ پردہ کرو اور سب سے کرو۔ پھر اس کے بعد ایک خاص بات، موبائل کا استعمال نہ کرو۔
موبائل کا استعمال نہ کرو، کم سے کم کرو۔ اگر موبائل کا استعمال کرنا بھی پڑے، کسی سے مجبوراً بات کرنا پڑے، تو قرآن کہتا ہے کوئی عورت اگر مجبوری میں کسی مرد سے بات کرے تو ایسے لہجے میں بات کرے کہ اس کو لگنا چاہیے کہ تم ادھر سے غصے میں بات کرے۔ قرآن نے کرخ لہجے میں، قرآن کہتا ہے کرخ لہجے میں بات کرو، یعنی مردوں کو نرم لہجے میں اجنبی مردوں سے بات نہیں کرنا، یہ بات کرنے کا طریقہ ہے اجنبی مردوں سے۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز، تعلیم حاصل کرو۔ اگر تم 80 سال کی بڈھی بھی ہو گئی ہو تو بھی اس میں شرمانا مت، وضو سیکھو، عقیدہ سیکھو، نماز سیکھو، دین سیکھو۔ اب تو دین اتنا آسان ہو گیا کہ انٹرنیٹ پر کسی بھی مولانا جو اپنے سنی مولانا عالم ہیں ان کی ویڈیو آپ لگا لو، وضو بھی بتا رہے ہیں، وہ نماز بھی بتا رہے ہیں، یعنی سب چیزیں عام ہو گئی ہے۔ اور اپنے بچوں کو بھی تعلیم کی طرف لاؤ۔ کوئی لڑکا لڑکی ان پڑھ نہیں رہنا چاہیے، جاہل نہیں رہنا چاہیے، علم عام ہو، بہت عام ہو۔ میں کہتا ہوں آپ سے کہ آپ کو کتنی قربانی دینی پڑی دو 10ویں پڑھا کے 12ویں پڑھا کے اپنے بچوں کو اسکول سے مت نکالو، بلکہ اپنے بچوں کو کم سے کم گریجویٹ بناؤ۔ اپنے ہر بچہ کم سے کم گریجویٹ تک کے تعلیم حاصل کرے، انگلش اچھی ہو، اردو اچھی ہو، مہاراشٹر میں رہتے ہیں مراٹھی اچھی ہو، مسلمان ہیں عربی اچھی ہو، یعنی ہمارے بچے پڑھے لکھے رہیں۔ آپ کہتی ہیں نوکری نہیں ملتی، ہم نوکری کے لیے نہیں پڑھاتے، ہم اپنے بچے کو اچھا انسان بنانے کے لیے پڑھاتے ہیں۔ لوگوں کے درمیان اگر سر اٹھا کے جینا ہے، علم حاصل کرو، علم کو عام کرو۔ اور مائیں، مجھے جتنی مائیں ملی ہے کہ وہ جتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں، سب بڑے بزرگوں کے ابا دنیا میں پہلے انتقال کر گئے اور وہ ساری عورتیں جوانی میں بیوہ ہو گئی، لیکن انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا۔ کسی نے چرخہ چلا کے پڑھایا، کسی نے چرخہ کاٹ کے پڑھایا، کسی نے فاقہ کر کے پڑھایا، کسی نے کپڑا بن کے پڑھایا۔ بابا فرید کی امی نے چرخہ چلا کے پڑھایا، بابا فرید کی امی نے چرخہ چلا کے پڑھایا، سرکار نظام الدین اولیاء کی امی نے کپڑا بن کے پڑھایا، صابر پاک کی امی جان ماموں کے پاس لے کر چلی گئی، وہاں چھوڑ کر کے گئی۔ تو پتہ چلا یہ کہ ماؤں نے بچوں پہ بڑی محنت کی ہے، آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ اور اپنے بچوں پر نظر رکھو کہ وہ گھر کب آتا ہے، بچی گھر کب آتی ہے، گھر سے کب جاتا ہے، اسکول جاتا ہے کہ نہیں جاتا، مدرسہ جاتا ہے کہ نہیں جاتا، ہوم ورک کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یہ سب چیزیں، کس کی صحبت میں رہتا ہے، کس کی صحبت میں نہیں رہتا۔ اور حتی الامکان ٹی وی سے اپنے بچوں کو، سیریلوں سے بچوں کو، فلموں سے بچوں کو بچاؤ، کیونکہ بچے بچیاں جو دیکھتے ہیں اس کو پریکٹیکل کرنے ان کو اتنا شعور نہیں ہوتا، ان کو نہیں پتہ ہے کہ ہماری زندگی 3 گھنٹے کی فلم نہیں ہے، کہ پیدا بھی ہوئے 3 گھنٹے میں مر بھی گئے، پیار بھی ہو گیا، محبت بھی ہو گئی، طلاق بھی ہو گیا، بچہ ہی پیدا۔ ہماری زندگی 3 گھنٹے کی فلم نہیں ہے، ہمیں تو پوری زندگی جینا ہے، لوگوں کو فیس کرنا ہے، کمانا ہے، کھانا ہے، رہنا ہے، عزت حاصل کرنا ہے، جوابات دینے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں پر نظر رکھیں اور اپنے بچوں کی تربیت کریں، کھانے بیٹھے ان کو ساتھ میں لے کے کھائیں، بتائیں لقمہ چھوٹا لو، یہ کرو وہ کرو، یہ ساری چیزیں تربیت کا حصہ ہے۔ معاشرہ دیکھو تقریر سے نہیں سنورے گا، ایک بات یاد رکھنا، معاشرہ تقریر سے سنورنے والا نہیں ہے جب تک ماں باپ مرشد کا کام انجام نہ دے۔ ماں باپ جب مرشد بن جائیں گے معاشرہ خود بخود سنورے گا۔ اگر تقریروں سے معاشرہ سنور گیا ہوتا، صرف تقریروں سے، تو پھر تقریریں تو کتنی ہو رہی بھائیو۔ بڑی معذرت کے ساتھ جو جلسہ کراتے وہ لوگ خود سدھرے ہوئے نہیں ہیں، جو تقریر کرتے ہیں بہت سارے لوگ اس میں سدھرے ہوئے نہیں ہیں، لوگوں نے اس کو پیشہ بنا رکھا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سب دھندا پانی لوگوں نے بنا رکھی ہے۔ یہ تقریروں سے ان کے سدھرتا تھا جو خود سدھرے ہوئے ہوتے تھے۔ یہاں تو 80% لوگ ایسے میں کسی بھی کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں کہ جو صرف اس لیے آتے ہیں آپ کے درمیان تقریر کرنے کی انہوں نے پیسہ کما کے آپ کے پاس سے جانا ہے بس، باقی ان کی پرسنل لائف دیکھو، وہ خود نماز نہیں پڑھتے، وہ ان کے حالات خود باذ اللہ غیر گزرے ہوئے، تو پھر وہ کیسے آپ کو سنواریں؟ ماں باپ کو مرشد بننا پڑے گا۔ اور کیسے مرشد؟ دیکھیے مخدوم پاک کا آج دن ہے، حصول برکت کے لیے ایک بات، مخدوم صاحب بہت دنوں تک ان کی امی ابا کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، ان کے والد کا نام تھا سید ابراہیم نور بخشی، اولاد نہیں تھی، بہت دعا کرتے تھے، منتیں مانگتے تھے، یہ وہ، آخر ایک مجذوب آئے اور انہوں نے دعا دی مختصر یہ، اور پھر چند ہی دنوں کے اندر خوشی ملی، ماں کے پیٹ میں بچہ آیا۔ سرکار مخدوم صاحب کے والد نے اپنی بہن کو بلایا، میں دیکھو میری بیوی پہ دھیان رکھنا، اس کے پیٹ میں حرام لقمہ نہیں جانا چاہیے۔ بہن نے پوچھا بھیا
یہاں تو حرام ہے بھی نہیں، لیکن آج سے پہلے آپ نے ایسا نہیں کیا، آج آپ کہہ رہے ہیں بولے میرا بچہ اس کے پیٹ میں چلا گیا ہے نا، اگر یہ پیٹ میں بچے کو رکھ کے حرام کھائے گی تو بچے میں وہی حرام کی تاثیر پیدا ہوگی، اس لیے میرے بچے کے پیٹ میں حرام نہیں جانا چاہیے۔ ماں کے پیٹ سے احتیاط، اور اس کے بعد اس احتیاط کے ساتھ جب مخدوم صاحب کی ولادت ہوتی ہے، میری بہنوں صرف 7 سال کی عمر میں ہے اور خضر علیہ السلام ملنے کے لیے آنا جانا شروع کر دیا۔ غور کریں، آپ غور فرمائیں، صرف 7 سال کی عمر خضر آ کر بار بار آ کر ملاقات۔ میری بہنوں 80 سال کے لوگ بڈھے ہو جاتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں، خضر علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوتی، وہاں بغیر وظیفے کے، بغیر منتوں کے، بغیر دعاؤں کے 7 سال کی عمر میں خضر علیہ السلام آ کر کے ملاقات کرنے، تربیت دے رہے ہیں، وظیفے بتا رہے ہیں۔ پتہ کیا چلا، ماں باپ جب اس رنگ میں ڈھالتے ہیں نا تو پھر وہ رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اس لیے پہلے مرشد ماں باپ کو بننا پڑے گا، آپ مرشد بنیں، بچوں کو ٹوکیں، بچوں کو روکیں، ان کو مارے پیٹے نہیں، ان کو گالیاں نہیں دیں، ان کو بددعا نہیں دیں، بلکہ آپ پیار کے ساتھ ان کی اچھی تربیت کریں۔ انشاءاللہ آپ مرشد کا کام کریں گے، اللہ نے چاہا تو آپ کے بچے خود سنوریں گے۔ میں بات تو ختم کر رہا تھا، وقت زیادہ ہوا، لیکن ایک آخری میں بات عرض کروں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ قطب صاحب سے مرید ہونے سے پہلے لوح محفوظ کی تحریر پڑھنے لگے تھے۔ لوگوں نے پوچھا یہ مقام کیسے ملا؟ کہا یہ میری امی کی تربیت کی برکت۔ یہ شان ہوتی ہے اللہ والوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، دل تو بہت چاہتا کہ آپ سے باتیں کریں، لیکن بہرحال عنوان بھی ایسا چھڑ گیا پیارا سا، دن بھی بڑا پیارا ہے، میرے مخدوم کا دن ہے، میرے مرشد کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول کر لے، اللہ آپ سب کو بھی معاف کر دے۔ آج سے پہلے آپ نے جو کیا اللہ آپ سب کو معاف کر دے، ہم سب کو معاف کر دے، ہماری مغفرت فرما دے۔ آج اٹھو، اس عہد کے ساتھ اٹھو، آج ہم توبہ کر کے اٹھ رہے ہیں، اپنی زندگی بدل کے اٹھ رہے ہیں، زندگی میں انقلاب پیدا کر کے۔ میری بہنوں کچھ بھی کیا توبہ کر لو، توبہ کرو گی تو اللہ معاف کر دے گا۔ چلیے ایک بات میں 2-3 منٹ میں آپ کے سامنے رکھ دوں توبہ کے اوپر سے، تاکہ بہت ساری بہنیں ہوگی جنہوں نے فلمیں دیکھی ہوگی، گندی پکچریں دیکھی ہوگی، فیس بک چلایا ہوگا، یوٹیوب، کچھ بھی جس نے جو کیا اللہ جانتا ہے سب کو، لیکن توبہ کر لو سچے سے، سدھر جاؤ۔ اگر نہیں سدھرو گی اللہ تعالیٰ تمہیں مرنے سے پہلے بڑھاپے میں بڑی تکلیف والی زندگی دے گا، بہت پریشان۔ ایک بات آپ کو بتاؤں کہ تفسیر میں آیا ہے، تفاسیر میں، کہ جو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پیار کیا تھا، یوسف علیہ السلام کو بدنام کیا تھا، آخری میں مصر میں بھیک مانگتی۔ آپ کو امام غزالی نے لکھا ہے زلیخا نے جو پیار کیا تھا، یوسف علیہ السلام کو بدنام کیا تھا، حالانکہ وہ بدکار عورت نہیں تھی، بڑی نیک تھی، لیکن ہو گیا تھا پیار، ان کو بدنام کر دیا تھا۔ آخری میں یہ وقت آیا کہ وہ بھیک مانگے، لیکن بعد میں جب انہوں نے توبہ کی تو توبہ کی برکت سے اللہ نے ان کو بڑھاپے کو پھر جوانی میں بدل دیا۔ حالانکہ زلیخا اندھی بھی نابینا ہو گئی تھی زلیخا، کمر جھک گئی، بڑھاپا آ گیا، کھانے کو ٹکڑے کو محتاج، بادشاہ کی بیوی تھی، روٹی کے ٹکڑے کو محتاج، وجہ پیار کیا اور اتنے نیک انسان کو بدنام کیا۔ لیکن جب توبہ کی تو توبہ کی برکت سے وہ جھکی ہوئی کمر، وہ بڑھاپا سب ختم ہوا، پھر سے جوان ہوئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے نکاح میں بھی آ گئی، اور پھر نبیوں کی ماں بننے کا شرف حاصل۔ دیکھیں یہ ہے، توبہ کرو، اور توبہ یہ رسمی نہیں کہ چلو اب سید صاحب توبہ کرانے ہیں کہ آئے ہیں تو توبہ کرائے تو استغفراللہ پھر اٹھ کر کے گئی پھر ویسے۔ اچھا عورتیں تو اتنی بہانہ باز ہیں ہمارے یہاں کی کہ سارے گناہ کرے گی، صوفی صاحب 1 گھنٹے تک شادی میں میت میں بیٹھ کے غیبت کرے گی اور آخری میں کرے گی ارے چھوڑ ماں جان دے، استغفراللہ، کیا آپ دوسروں کی غیبت کرنا، وہ اس کے اعمال اس کے ساتھ، اپنے اعمال اپنے ساتھ، چلو جان دو کسی، یعنی 2 گھنٹے تک برائی کرتی رہی اور اینڈ بالکل رابعہ بصری بن گئی اینڈ کے اندر۔ تو کیا یہ ایک جملہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے میری بہنوں، ایسے مکاری نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کی مکاری نہیں چلتی۔ ایک دیکھیے توبہ پر بہت اچھی پیاری بات یاد آئی، حضرت ارے کتنا بولنا ہو گیا ہے، یہ صوفی اسلم میرے کان میں بول بول کے ایک عنوان بڑھا رہے ہیں
اور بعد میں پھر آپ کہے گی کہ ان لوگوں نے جو ٹائم دیا تھا تو سید صاحب نے لمبا کر دیا، اور پھر اس کے بعد آئندہ جب میرے نام کا اعلان ہوگا تو آپ کہیں گے کہ نہیں وہ تو بہت لمبا تقریر کرتے، ٹائم زیادہ لے لیتے۔ اچھا ماشاءاللہ، اللہ میری بہنوں کی محبتیں اللہ سلامت رکھے، آپ سب کی محبتیں سلامت رکھے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، اس کو سن لے، بات میں پوری کرتا ہوں۔ تو حضرت سیدنا ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ذوالنون میں بڑے خوبصورت تھے، ذوالنون مصری رضی اللہ، بڑے حسین تھے، خوبصورت تھے، بڑے پاک باز تھے، اللہ کے ولی تھے، اور مصری تھے تو بہت حسین و جمیل بھی تھے۔ ایک دن دریا کی سیر کو گئے، جب دریا کی سیر کو گئے تو کیا دیکھا کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی دونوں کا افیئر تھا، وہ بھی دریا کی سیر کو آئے، تو وہ شراب لے کر آئے اور میوزک وغیرہ کا اس دور میں جو بھی ہو سکتا تھا سامان، وہ میوزک ویزک سب لے کر آئے، کیونکہ دریا کے کنارے بیٹھ کے لوگ یہی سب کرتے ہیں، ہمیشہ سے ہر دور میں رہا ہے۔ تو وہ بجانے لگے اور بجا کے گانے لگے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے جو وہ فرینڈ تھے، دوست تھے، ناجائز تعلقات تھے ان کے درمیان، لڑکی بڑی خوبصورت تھی، لڑکا بھی خوبصورت تھا، وہ دونوں شراب بھی پی رہے تھے، گانا بھی گا رہے تھے۔ تو ایسے میں ان لوگوں نے حضرت ذوالنون کو دیکھا تو شراب ان کو دی، کہا لے تو بھی پی۔ تو اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، الحمدللہ میں شراب نہیں پیتا۔ کہا اچھا شراب نہیں پیتے، گانا تو گا سکتے ہو؟ کہا ہاں کچھ گا سکتا ہوں، لیکن وہ گانا نہیں ہوگا، تمہاری طرح گانا نہیں ہوگا، البتہ میں کچھ پڑھتا ہوں۔ اور ذوالنون مصری نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ جب قرآن پڑھا نا تو وہ جو لڑکی تھی نا وہ بہت دھاڑے مار مار کے رو پڑی۔ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو بگاڑنا بھی آسان ہے اور مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو سنوارنا بھی آسان ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ عورتیں اس لیے جلدی بگڑ جاتی ہے کیونکہ ان کو سمجھ نہیں ہوتی، اور عورتیں جلدی اس لیے سدھر بھی جاتی ہے کہ ان کا دل مردوں کے مقابلے میں نرم ہوتا ہے۔ اس لیے عورتیں برائی بھی جلدی قبول کرتی ہے اور اچھائی بھی جلدی قبول۔ تو وہ رونے لگی قرآن سن کے، وہ لڑکی جو تھی، اور لڑکا تو اٹھ کے بھاگ گیا، اور لڑکی رونے لگی تو بہت روئی، کہا یہ کیا ہے اے جوان، یہ کیا ہے؟ اس وقت آپ بھی جوان تھے۔ فرمایا میری بہن یہ قرآن ہے، قرآن یہ میرے نبی پہ نازل ہوا قرآن ہے، اس میں کیا تاثیر ہے، میں بھی اس قرآن والے کو جو وہ قبول کرنا چاہتی ہوں، ان کی دعوت کو۔ تو آپ نے کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا، اور وہ لڑکی کو توبہ کرایا سارے گناہوں سے، اور اس کے بعد توبہ کی، مسلمان ہوئی، اور اس کے بعد وہ لڑکی پھر اپنے رستے ہو گئی، ذوالنون مصری اپنے رستے ہو گئے۔ حضرت ذوالنون مصری جب حج کو گئے تو حج کو جانے کے بعد آپ کعبے کا گلاف پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے، تو ایسے میں آپ نے پیچھے سے ایک عورت کی آواز سنی، اے اللہ میں بھوکی ہوں، میرے لیے کھانے کا انتظام کر۔ بس اتنا کہنا تھا کہ آسمان سے جب وہ دسترخوان اترنے لگا تو آپ نے دیکھا تو اس میں انگور کے خوشے تھے۔ تو کہنے لگے اے خاتون، اے بڑھیا، تو بڑی نیک ولیہ ہے، ادھر تو کہتی ہے اور ادھر آسمان سے اترتا ہے، اور وہ انگور کے خوشے، تازہ خوشے، مجھے بھی کھلایا۔ کہا کہ تو بڑی نیک ہے، بڑی بھی پارسا، کون ہے تو کون ہے؟ اس بوڑھی عورت نے کہا ذوالنون تمہاری جوانی میں ایک بار تم دریا کی سیر کو گئے تھے؟ کہا ہاں۔ وہاں ایک لڑکا اور لڑکی آئے تھے؟ کہا ہاں۔ تو وہاں آپ نے قرآن پڑھ کے ایک لڑکی کو توبہ کرائی تھی؟ کہا ہاں۔ کہا وہی تو میں ہوں، اور میں ہوں۔ حضرت ذوالنون مصری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے توبہ کرایا اور تو توبہ کر کے کہاں کس مقام پہ پہنچ گئی ہیں کہ وہ مقام ابھی مجھے نصیب نہیں ہوا لیکن اللہ نے وہ مقام تجھے عطا کر دیا۔ تو یہ اللہ کی عطا ہے، جس کو اس کو دینے کے انداز آتے۔ تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے، تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے۔ میری بہنوں توبہ کر لو، اور سچی توبہ کر لو، ماں باپ کو ستانے سے توبہ کر لو، شوہر کے ساتھ منہ چلانے سے توبہ کر لو، بے پردگی سے، ہر گناہ سے توبہ کر لو۔ آئیے میں بھی اور ہم سب مل کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ ہم کیوں نہ توبہ کریں؟ ہمارے آقا فرماتے ہیں دن میں 100 مرتبہ، آقا فرماتے ہیں کہ میں خود استغفار کرتا ہوں۔ آئیے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو بخش دے، مل جل کر توبہ کریں۔ پڑھیے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔
ایک استغفار اور پڑھ لیں جو ابدالوں کا استغفار ہے. ابدال لوگ اس طرح استغفار کرتے ہیں، اس کو پڑھیں کہ استغفر اللہ لی ولی والدی ولی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. استغفر اللہ لی ولی والدی ولی جمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. استغفر اللہ لی ولی والدی ولی جمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو معاف کرے، اور آپ لوگ کے صدقے اللہ مجھے بھی معاف کرے، میری نسلوں کو دیندار بنائے، اللہ دین پہ قائم رکھے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شہر یار ایران تاجدار حرم، شہر یار ایران تاجدار حرم. نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت. غوث اعظم امام تو کا ولوں کا، غوث اعظم امام تو کا ولوں کا. جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. تو مجھ سے خدمت کے خود سیکھا ہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے خود سیکھا ہے ہر رضا. مصطفیٰ شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير.
اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما یا اللہ یہ میری بہنوں نے اور ہم سب نے مل کر جو توبہ کی مولا ہماری توبہ کی لاج رکھ لے مولا، ہم سب کو بخش دے، بے حساب بخش دے، تیرے کروڑا کروڑ احسانات ہیں مولا، بے شمار احسانات ہے اللہ، ایک احسان اور کر دے، ہم سب کی بے حساب مغفرت کر دے، تیرے محبوب سید المعصومین کا واسطہ، پنجتن پاک کا واسطہ، غوث اعظم کا واسطہ مولا ہم سب کی بے حساب مغفرت کر دے، یہاں سے ہٹنے سے پہلے پہلے سب کو بخش دے، سب کی مغفرت کر دے، بہت بڑا تیرا احسان ہوگا اے رب العالمین، اے سچے رب، اے رب محمد مصطفیٰ مولا تیرا بہت بڑا احسان ہوگا، ہمیں بخش دے، معاف کر دے، تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں نیک بنا دے، نیکیوں کی توفیق دے دے، نماز کی توفیق دے دے، ہماری نسلوں کو دینداری عطا کر، تیرے اور تیرے محبوب کی وفاداری عطا کر یا اللہ، یہ دور نزدیک سے جو بہنیں آئی ہیں، بھائی آئے ہیں اللہ، جو جس مصیبت میں سب کی مصیبتیں دور کر دے، سب کی تکالیف دور کر دے، بیماریاں دور کر دیں، بلائیں دور کر دیں، پریشانیاں دور کر دیں، بے اولاد ہو تو نیک اولاد دے دیں، اولاد بگڑی ہوئی ہو تو اولاد کو نیک بنا دے، رشتے نہیں ہو تو اچھے رشتے عطا کر دے، سحر جادو بلا میں مبتلا ہو مولا، سحر جادو بلا سے نجات عطا کر دے مولا، تنظیم فیضان غوث اعظم کے جملہ کارکنان کو، ہمارے صوفی صاحب کو اللہ سب کو بہتر صلہ دے، بہتر جزا دے، ہمیں مانگنا نہیں آتا تجھے عطا کرنا آتا ہے مولا، جو مانگے وہ بھی عطا کر دے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی تیری شان کے لائق عطا کر دے، ہمیں اخلاص دے دے، عارف باللہ بنا دے، حق الیقین کی منزل عطا کر دے یا اللہ، کرم کر دے، رحم کر دے الہی، بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین، صلاة و سلام علیک یا جد الحسن والحسین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ تنظیم فیضان غوث اعظم کی پوری ٹیم کی جانب سے ہم آپ سب کا استقبال کرتے ہیں کہ تنظیم فیضان غوث اعظم نے آپ کو پھر دعوت دی اور آپ اس اجتماع میں آئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، فی امان اللہ۔